بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات باری عز اسمہ قدیم ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں کچھ بعض صفات کا بیان کیا ہے۔ حیات، علم، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام، ان صفات کا بیان کیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ صفات قدیمۃ باقیۃ، ذات باری عز اسمہ کی جو صفات ہیں اول قدیم ہے، ثانیاً باقی ہے، یعنی حادث بھی نہیں ہے اور فانی بھی نہیں ہے۔ حادث ہوں یعنی ان کی کوئی ابتدا ہو، فانی ہیں ہوں ان کی کوئی انتہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ باقیۃ، قدیمۃ و باقیۃ، یعنی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، جیسے ذات باری عز اسمہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ اہم ترین نظریات اہل سنت میں سے ہے کہ جیسے ذات قدیم ہے ایسے ہی صفات باری تعالیٰ بھی قدیم ہے۔ جیسے ذات کو زوال نہیں ہے ایسے صفات کو زوال نہیں، مانا کرے اس کی صفات قدیم ہے، باقی ہے۔ یہ مانا وہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، باقی ہیں، جیسے ذات قدیم ہے باقی ہے، اسی طرح اس کی صفات قدیم ہے باقی ہے۔ بات سمجھے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی صفت حادثہ بھی اس کے ساتھ قائم ہے؟ جی، جو صفات سبع آپ نے بیان کی ہیں یہ تو ساری ہو گئی صفات قدیمہ، تو کیا کوئی صفت حادثہ بھی اس کے ساتھ قائم ہے؟ قائم ہے یا قائم ہو سکتی، یہ سوال جی تو اس کے جواب میں کہا ولا یقوم بذاتہ حادث، ذات باری عز اسمہ کے ساتھ کوئی حادث قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھے؟ لہٰذا اس کی صفات میں سے کوئی حادث نہیں ہے، جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ کوئی بھی حادث نہیں۔ بات سمجھے؟ اور نہیں قائم ہے اس کی ذات کے ساتھ کوئی حادث، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو بیان کرنے کے ذات پاک خداوند تعالی محل حوادث نبوت، ٹھیک ہے، ذات باری عز اسمہ کے ہے وہ محل حوادث نہیں۔ اتنی بات سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ امور وہ ہیں جو حوادث ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے حادث ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ خلائق کو دیکھ لیں، جہان کو دیکھ لیں، روشنی کو دیکھ لیں، تاریکی کو دیکھ لیں، دن رات، جنت دوزخ، یہ سارا جہان، ٹھیک ہے، اور اسی طرح انبیاء کی تخلیق، یہ ساری چیزیں تو حادث ہیں، اور ان کی جو تخلیق ہے، ان کی تخلیق، ان کا وجود، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حادث ہے۔ بات سمجھے؟ تو یہ سارے کے سارے کمالات ہیں، اور ظاہر کمالات باری عز اسمہ ہے، ان کا حادث ہونا میں یقینی آپ کہہ رہے کہ جو ہے نا لا یقوم بذاتہ حادث، بات آپ سمجھے؟ تو یہ بات تھوڑی مشکل ہو گئی، بات سمجھے؟ اس کا شیخ محقق علیہ رحمت نے جواب دیا۔ اصل جواب یہ کہ کمالات کی دو قسمیں ہیں، کمالات باری عز اسمہ کی، ایک ہے کمالات حقیقیہ، ایک ہے کمالات اضافیہ، ایک ہے کمالات حقیقیہ، ایک ہے کمالات اضافیہ۔ کمالات حقیقیہ تو واضح، کمالات اضافیہ یہ کمال باری تعالیٰ نہیں ہے، یہ کمال خلائق ہے، ذات باری تعالیٰ سے تعلق ہے۔ کمالات حقیقیہ تو کمالات باری تعالیٰ ہے، کمالات اضافیہ کمالات باری تعالیٰ نہیں، وہ کمالات خلائق ہے، کمالات مخلوقات ہے۔ عدم سے وجود بخشا تو مخلوق کو کمال ملا، ذات باری تعالیٰ کو کون سا کمال ملا؟ لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جو نا یوں اس لیے وہم ہو رہا ہے کہ یہ مخلوقات پہلے نہیں تھی، اللہ رب العالمین کی یہ مخلوقات یہ پہلے سجدہ کناں نہیں تھی اب سجدہ کر رہی ہیں، تو یہ کمالات حقیقیہ نہیں ہے ذات باری تعالیٰ،
ٹھیک ہے نا. تو کمالات اضافیہ کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، کمالات اضافیہ تعلقات صفات کا نام ہے. جی. ایک ہے صفات، ایک ہے صفات کے تعلقات. ٹھیک ہے، ایک ہے صفات، ایک ہے دوسرے صفات کے تعلقات. صفات جو ہیں یہ کمالات حقیقی ہیں، صفات جو ہیں یہ قدیم ہیں. جی. صفات کے تعلقات ذہن میں رکھیں. بعض صفات جو ہیں وہ تو غیر ذاتی تعلق ہے. جی. صفت حیات جی. ذہن میں رکھنا، صفت حیات جو ہے وہ غیر ذاتی تعلق ہے. صفت علم، صفت سمع، صفت بصر، صفت قدرت، صفت ارادہ، یہ صفت کلام، صفت تکوین، یہ ساری صفات ذات تعلق ہے. ان کے تعلقات کی پھر آگے تقسیم ہوتی ہے کہ تعلق سلوحی ہے یا تنجیزی ہے. جی. تنجیزی کی پھر آگے تقسیم ہوتی ہے کہ قدیم ہے یا حادث ہے. تو تعلقات میں حدوث ہے، صفات میں حدوث نہیں ہے. جی. بات آپ سمجھے نہیں؟ خلاصہ دوبارہ سمجھیں. کہا کہ صفات باری تعالیٰ کے ہیں وہ قدیم ہیں. جی. جب کہا نا صفات باری تعالیٰ قدیم ہیں، کوئی بھی حادث نہیں ہے. لا یقوم بذاتہ ہی حادث، اس کی ذات کے ساتھ حادث قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ ضرور سوال ہوتا ہے کہ بعض صفات ہمیں یوں لگتی ہیں کہ بعض وہ چیزیں جن کا حدوث یقینی ہے جی. اور وہ ہمیں کمالات باری تعالیٰ سے ہمیں محسوس ہوتے ہیں. جی. حادث بھی ہیں، کمالات باری تعالیٰ سے بھی ہیں. جب کمالات باری تعالیٰ سے بھی ہیں، حادث بھی ہیں، تم کہہ رہے لا یقوم بذات حادث، تو جمع کیسے کریں گے؟ تو شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی طرف اشارتاً بات کی ہے انتہائی اختصار سے. میں اس کی وضاحت آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمالات کی دو قسمیں ہوئی، کمالات حقیقیہ، کمالات اضافیہ. یا اضافیہ کو کہتے ہیں کمالات غیر حقیقیہ. کمالات حقیقیہ کیا ہیں؟ یہ ہیں صفات باری تعالیٰ، حیات، علم، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام، تکوین، یہ کمالات حقیقیہ ہیں. کمالات غیر حقیقیہ یا کمالات اضافیہ، غیر حقیقیہ زیادہ مناسب نام، یہ صفات باری تعالیٰ ہیں ہی نہیں. یہ کمالات خلائق ہیں. صفات باری تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہے. صفات قدیم ہیں. جو صفات قدیمہ ہیں ان میں سے بعض میں نے آپ کو بتایا، پھر غیر ذاتی تعلق ہیں، بعض ذاتی تعلق ہیں. غیر ذاتی تعلق جیسے حیات، ذاتی تعلق جیسے علم، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام، تکوین، یہ ذاتی تعلق ہیں. پھر ان کے جو تعلقات ہیں سلوحی، تنجیزی. تنجیزی پھر قدیم اور حادث. دیکھو نا، صفات ذات تعلق کا تعلق تنجیزی حادث، یہ حادث ہے. صفات ذات تعلق کا تعلق تنجیزی حادث، یہ تعلق میں حدوث آیا ہے، تعلق تنجیزی میں. ٹھیک ہے نا؟ تو تعلق تنجیزی میں حدوث آیا ہے. تو یہ ذات باری اسموں کو کمال حقیقی نہیں. تو کمال حقیقی نہیں، یہ جو حادث تو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہی نہیں ہے. بات آپ سمجھیں؟ تو اس لیے ہم نے جو کہا کہ لا یقوم بذاتہ حادث، تو یہ گفتگو اپنے حقیقت پر ہے اور بالکل واضح ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ کوئی حادث قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ محل حوادث نہیں. جو محل حوادث ہے وہ حادث ہے، وہ تو قدیم ہے، اس لیے وہ محل حوادث نہیں ہے. اس کے تمہیں جو لگتا ہے وہ اس کا کمال حقیقی پھر نہیں ہوگا. جو کمال حقیقی ہے وہ حادث نہیں ہو سکتا، وہ قدیم ہے. بات سمجھے؟ اور جو کچھ ہے کمالات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کمالات حقیقیت سے ہے، ازل میں ثابت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محل حوادث حادث ہوتا ہے. کرم دین توجہ کرنا ہے. تو محل حوادث کے حادث ہوتا ہے. تو جو محل حوادث حادث ہوتا ہے، رب کریم قدیم ہے، قدیم محل حوادث ہو نہیں سکتا. اس کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تھوڑا سا دوبارہ سمجھ لیں. محل حوادث قدیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ محل حوادث قدیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ محل حوادث قدیم اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہے یہ محل حوادث، یعنی حوادث سے یہ جدا نہیں ہے، حوادث سے یہ خالی نہیں ہے.
اب سوال یہ کہ حادث یہ جو محل ہے یہ تو قدیم ہے. اب قدم میں حادث موجود ہے موجود نہیں. اگر قدم میں حادث موجود ہے تو حادث کو قدیم ماننا پڑے گا. اور اگر قدم میں حادث موجود نہ ہو تو پھر یہ محل حوادث نہ رہا. اس قدیم محل حوادث ہو تو یا حادث کو قدیم ماننا پڑے گا یا حادث کو قدیم ماننا پڑے گا یا اس قدیم کو غیر محل حوادث ماننا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ محل حوادث بھی اور قدیم بھی. سمجھے بات کو؟ تو اس لیے کیا کہا کہ محل حوادث جو قدیم ہے وہ محل حوادث نہیں ہوتا. محل حوادث حادث ہی ہوتا ہے. بات ہے ذہن میں، کیونکہ محل حوادث حادث ہوتا ہے، قدیم محل حوادث نہیں ہوتا. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو صفات قدیم ہے اور اس کی ذات اقدس کے ساتھ کوئی حادث قائم نہیں ہو سکتا. آگے کچھ اور صفات کا بیان کرتے ہیں. انہیں صفات سلبیہ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ لیس بجوہر لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا مصور ولا مرکب ولا معدود ولا محدود ولا فی جہت ولا فی مکان ولا فی زمان. ٹھیک ہے. اس کے معنی بیان کر رہے ہیں، معنی کریں. اور پروردگار عالم جسم نہیں ہے. آگے چل کے سب کی وجہ بیان کریں گے. جسم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جسم تو خود مرکب ہے اور مرکب اپنے اجزاء کی جانب محتاج ہے. جو محتاج ہے وہ واجب الوجود نہیں ہے. سمجھے؟ اس لیے جسم نہیں ہو سکتا. اور جوہر بھی نہیں ہے. کیوں؟ جوہر وہ ممکن ہے جو قائم بذاتی. جوہر کیا ہے؟ وہ ممکن ہے قائم بذاتی. تو جو ممکن ہے وہ واجب نہیں ہے، وہ تو واجب ہے. عرض کیا ہے؟ عرض وہ ممکن ہے جو قائم بغیر ہی ہو. عرض وہ ممکن ہے جو قائم بغیر ہی ہو. اول تو ممکن، دوسرا قائم بغیر ہی، دو محتاجی ہیں. اس لیے وہ نہ جسم ہے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے. مانا کرے. اور پروردگار عالم جسم نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے. اور یہ جو کہا نا عرض نیس، عرض نہیں ہے، تو عرض کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان صفات کی جنس سے نہیں ہے. یہ اجسام رکھتے ہیں، یعنی اجسام جو صفات رکھتے ہیں وہ صفت نہیں. صفات ہیں اس کی، صفات ہیں اس کی، لیکن وہ صفات بھی من قبیل الاعراض نہیں ہیں. کیونکہ اعراض کے یہ صفات جسمانیہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں لیکن صفات جسمانیہ سے منزہ ہے. کیوں؟ صفات جسمانیہ تو جسم کو لگتی ہے، وہ جسم نہیں. بات آپ سمجھے؟ جیسے سیاہی، سفیدی اور مصور نہیں ہے. مصور کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت ہو نہیں، وہ شکل و صورت سے منزہ ہے، مبرہ ہے. بات سمجھے؟ اور مصور نہیں ہے، اس کے لیے صورت ہو اور شکل ہے. مرکب نہیں ہے. مرکب نہیں ہے مطلب کیا؟ پہلے تو کہا نا جسم نہیں ہے، تو جسم میں مرکب ہوتا ہے. تو کہا جسم کے علاوہ کوئی اور مرکب فرض کیا جائے تو وہ بھی نہیں. کیوں؟ میں نے آپ کو بتا دیا، مرکب اپنے اجزاء کی جانب محتاج. جو محتاج وہ واجب وجود نہیں، واجب وجود نہیں، وہ رب نہیں، خالق نہیں، مالک نہیں. سمجھے نا؟ مرکب نہیں ہے کہ اجزاء آپس میں جڑے ہوئے ہو. معدود نہیں ہے. معدود یہ نہیں کہ گنتی میں آئے، گنتی میں آئے. بھائی دیکھیں نا جی، فقہ اکبر میں جو کہا کہ بھائی واحد ہے لا بطریق العدد. کیا؟ لا بطریق العدد، یعنی واحد ہے لیکن بطور عدد واحد نہیں ہے. بطور عدد واحد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ عدد میں جو واحد کیا ہے جس کے بعد دو ہے. جی واحد عددی کیا ہے جس کے بعد دو ہے. ذات باری تعالیٰ دو ہے ہی کوئی نہیں وہاں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واحد یعنی واحد بمانا پہلا نہیں، واحد بمانا ایک، وحدہ لا شریک لہ. وہ پہلا نہیں ہے، یعنی پہلا اس معنی اول ہے لیکن اس کی وحدت بدری کے عدد نہیں ہے. بات سمجھے؟ گنتی میں آئے اس کو شمار کیے جا سکے نہیں کہ اس کو شمار کیا جائے. معدود نہیں ہے. معدود مطلب اس کی کوئی حد اور نہایت ہو، جہت میں نہیں ہے. جہت میں نہیں مطلب کہ دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے جہت سے منزہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بارے میں مختلف دلائل ہیں. اصل میں آگے بھی چل کے بیان کر رہے ہیں. صفات جسمانی ہیں، صفات عالم ہیں
اور وہ عالم سے نہیں ہے، وہ خالق عالم ہے۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ کہ امام بیہقی نے اس کو روایت کیا کہ اگر کوئی رسی کے ساتھ کسی کو باندھ کے ساتویں زمین پہ پھینک دے تو جب بھی وہ میرے پاس آئے۔ آپ غور کریں نا، یہ بھی جہت کی نفی کے لیے ہے، کیونکہ اگر وہ عرش پہ یعنی جہت میں ہو، عرش پہ براجمان ہو، جیسے مجسمہ کی رائے ہے، عرش پہ بیٹھا ہو تو پھر ساتویں زمین پہ پھینکو تو اس سے دور ہوا نا، اس کے قریب کیسے ہوا؟ بات سمجھے نہیں؟ تو بندے کو اٹھا کے ساتویں زمین پہ پھینکا رسی سے باندھ کے تو وہ تو عرش سے اور دور ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ وہ ابھی اللہ کے پاس ہی گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں جہت کا تصور نہیں۔ بات سمجھ؟ اور بھی ادلہ ہیں، چونکہ اختصار شیخ موقف کا بعد اختصار کا تھا، اس سے ہم بھی اختصار کر رہے ہیں۔ اور جہت میں نہیں ہے یعنی اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں، اور جگہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ولا فی مکان، ٹھیک ہے نا، جگہ میں نہیں، اور جگہ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مکان جو ہے نا جی، مکان کا متمکن کے ساتھ اتصال بھی ہوتا ہے، اور اب کیا ہوتا ہے جی، یہ مکان ہے جو یہاں پر بیٹھا، یہاں سے تو اس کی حدود یہاں پر آ کر پوری ہو رہی ہے جی بھائی، یہ ہو گیا مکان، اس سے اوپر وہ شروع ہو رہا ہے، اور پھر یہ اتصال، یہ صفات جسم و جسمانیت ہیں، اللہ رب العالمین اس سے منزہ ہے۔ مکان میں نہیں ہے اور زمان میں نہیں ہے، کیوں؟ یہ ساری جو باتیں بیان کی گئی سب جسم ولا جوہر الی آخری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ شیخ موقف سب کی ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ ساری صفات عالم سے ہیں، اور پروردگار عالم بر صفات عالم نیست، وہ صفات عالم پہ نہیں، وہ تو خالق عالم ہے۔ بات سمجھے؟ کیونکہ یہ ساری صفات عالم سے ہیں اور پروردگار عالم صفات عالم پر نہیں ہے۔ یہ تھوڑا وضاحت کر دی، کہا نا زمان میں نہیں ہے، تو زمان میں نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ زمان اس کو شامل و محیط نہیں ہے، زمان اس کو شامل و محیط نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ زمان نہیں تھا تو وہ تھا، زمان ہے جب بھی وہ ہے جی، تو لہٰذا با زمان است، شیخ موقع کہتے یہ کہہ سکتے ہیں زمانے کے ساتھ ہے وہ، زمانہ ہے وہ ہے، زمانے سے پہلے بھی وہ ہے، زمان میں نہیں ہے، بھائی معنی کہ زمان اس کو شامل و محیط تو یہ نہیں۔ تو ولا فی زمان، ان کا مطلب یہ ہے کہ الزمان لیس بالشامل لہ ولا محیط لہ، زمان اس کو شامل و محیط نہیں ہے، با زمان ٹھیک ہے، بات سمجھو نہیں؟ اور مراد اس سے کہ وہ زمان میں نہیں ہے یہ ہے کہ زمانہ اس کو شامل و محیط نہیں ہے، اور اس کا وجود موقوف بر زمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس حالت میں زمان نہ تھا وہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس حالت میں کہ زمان ہے وہ موجود ہے، بس وہ زمان میں نہیں ہے، زمان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہو۔